الہاد 10 لاکھ سے زیادہ افراد مدرسوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے نوجوان نسل مبتلا ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے بار بار کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے لیکن میں نے بتایا آپ کو، قرآن پر پیشاب کرتے ہیں اور اس کی تصویر چڑھاتے ہیں، قرآن نیچے رکھ کر گناہ کرتے ہیں، وہ گند اس پر گرتا ہے۔ مذاق نہیں کر رہا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ عورتوں کے ننگے جسم پر قرآن کے الفاظ لکھتے ہیں۔ نوجوانوں کو پہلے ننگی تصویریں دکھانے کی عادت، آہستہ آہستہ اس طرف لے جا رہے ہیں۔ کتنے مقدمے ہیں مسلمانوں کے، وہ کام جو غیروں نے نہیں کیا وہ مسلمان کر رہے۔ قرآن جلانے کے واقعات غیروں کے ہاں ہوئے، قرآن کی توہین غیروں نے کی، مگر یہ کام تو مسلمان کہلانے والے کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت اس پر کوئی سخت کارروائی نہیں کر رہی۔ عدالت میں مقدمہ جاتا ہے، جج ضمانت پہ رہا کر دیتا ہے۔ آپ کی نسلوں پہ ایمان نہ جائے، غیرت نہ جائے، نبی کا عشق نہ جائے، یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور غافل ہیں۔ یہ ٹیلی فون آپ جس کو سمجھتے ہو سہولت، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن رہا ہے۔ مجھے بتائیں، کعبے میں جا کے پہلے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اب ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، فوٹو لے رہا ہے، روضہ رسول کو پیٹ کر کے فوٹو لے رہا ہے۔ بے ادبی سکھا دی نہیں سکھا دی؟ پوچھ رہا ہوں۔ مسجد نبوی میں، حرم میں، کعبے میں بیٹھ کے دنیا بھر سے باتیں کر رہے ہیں۔ پتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی ہے۔ ساری زندگی کی کمائی خرچ کر کے آئے ہو، یہاں عبادت کرنی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آیتیں قرآن کی یوں لگتا ہے جیسے آج ہی اتری ہے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، تمہیں بہکا نہ دیں، ان کی باتوں میں آ جاؤ گے تمہارا ایمان چلا جائے گا، یقین تمہارا ختم ہو جائے گا۔ مومن سے گناہ ہوتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے مومن، مگر جب گناہ کو گناہ ہی نہیں مانیں گے تو شرمندہ ہوں گے؟ آج کل سچ بولنا جرم، کہتے ہیں یہ پاگل ہے، سچ بول رہا ہے، اس کو سچ بولنے کی بیماری ہے۔ ملاوٹ نہیں کریں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو جوس کے ڈبے بنا کے دیے جاتے ہیں، معمولی سا ایسنس، تھوڑا سا جوس کا ہوتا ہے، باقی اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں، خالص زہر آپ پی رہے ہیں۔ مٹھائیاں بنانے والے بلڈنگیں بنا لی چھوٹی دکان سے، اس میں رنگ بھی ڈال رہے ہیں، وہ زہر ہوتا ہے، رنگ کاٹ وہ بھی ڈال رہے ہیں۔ آپ کو شاید حیرانی ہوگی، یہ جو آپ کا کون سا پاؤڈر ہوتا ہے سرف وغیرہ کا، جس سے وہ بھی مٹھائیوں میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کھا رہے ہیں۔ غذاؤں کے نام پر مسالے بن رہے، پوری دنیا میں مسالے جا رہے ہیں، ان کو ذرا لیبارٹری میں چیک کرا لو، کیمیکل سے بنے ہوئے زہر آپ کو کھلائے جا رہے ہیں، آپ کھا رہے ہو، اور ایک مرتبہ منہ کو لگ گیا ذائقہ، آپ کو پھر دوسرے مسالے میں مزہ نہیں آئے گا۔ کس کس چیز کے نام پہ تیل بنایا جا رہا ہے، کوکنگ آئل۔ دودھ کون سا پلایا جا رہا ہے آپ کو، کس کس چیز سے دودھ بنایا جا رہا ہے؟ ہوش ہے؟ نہیں۔
تو جب اندر خون میں غذا ایسی جائے گی، مجھے بتائیے ایمان ہوگا؟ اسٹریٹ فوڈ سب کو، آپ کو، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو بازار میں سڑکوں پہ جو بکتا ہے مال، کیا کھلا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے، الزام نہیں لگا رہا۔ ہاں جی، شادی کی دعوت ہے، آپ جاتے ہیں کیٹرنگ والوں کے پاس جو کھانے کے آپ کے ہوتے ہیں سپلائی کرنے والے، کھانا چاہیے۔ میں نے یہ بات خود اپنے کانوں سے سنی کہ زندہ مرغی کا یہ ریٹ ہے، مردہ مرغی کا یہ ریٹ ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں، سن رہے ہیں؟ کھا رہی ہے دنیا۔ آپ کو گھوڑے کھلا دیں، گدھے کھلا دیں، کتے کھلا دیں، آپ کو کچھ پتا نہیں، پیسہ مل جائے۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کچھ آپ کو احساس دلا رہا ہوں۔ آپ کے بچوں کو طرح طرح کی چیزیں بنا کے دی جاتی ہیں سویٹس کے نام پہ، یہ کینڈی ہے، یہ ٹافی ہے، کس کی چربی اس میں استعمال کی جا رہی ہے؟ کچھ سوچا کبھی؟ خوشبوئیں، ہر خوشبو جو ہے اس کو سور کی چربی پہ بنایا جا رہا ہے۔ فرانس میں، دوسرے ملکوں میں مسلمان سب سے زیادہ خرید رہے ہیں۔ فیس بک پہ دیکھ لو، مجھ پہ یقین نہیں کرو، خوشبو بناتے ہوئے انہوں نے دکھایا ہے کس طرح وہ نیچے چربی بچھاتے ہیں اور خوشبو بناتے ہیں، اس میں سور کی چربی نیچے رکھی ہوئی ہے، خوشبو بنا رہے ہیں۔ اب تو ہر چیز دکھا دی جاتی ہے نا، کون سی چیز کیسے بن رہی ہے دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ اسلام میں صفائی نصف ایمان، رزق حلال عبادت، صدق مقال، عقل حلال، عقل کھانے کو کہتے ہیں، حلال کھاؤ، سچ بولو، سب کچھ سکھایا گیا۔ کہاں گئیں یہ باتیں؟ میرے والد صاحب مجھے جیب خرچ نہیں دیتے تھے اسکول جاتے ہوئے، کہتے تھے جو کھانا ہے گھر میں کھاؤ، بازار کی چیزیں نہیں کھانی۔ ایک تو ان کا پتہ نہیں ہے کیا ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ان سے بیماریاں آتی ہیں۔ کورونا آیا، ڈینگی آیا، تو ہماری عورتوں نے پوری آستین والے کپڑے پہن لیے، مچھر سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے نہیں۔ کورونا آیا تو چہرے بھی ڈھانک لیے، سانس بھی لے لیا، پردے میں ان کو گرمی لگتی ہے، ماسک میں نہیں لگتی ہے۔ اسی کورونا میں ہم نے کم خرچ والی شادیاں کی یا نہیں کی؟ مگر اب فضول خرچی دوسری چیز ہے۔ میں مسلمانوں کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا، مرنا ہے یا نہیں۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ اگلا آپ کا جہان آسان ہو، تو یہاں دنیا میں یہ جو ٹائم گزار رہے ہو، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ نہیں جی بوڑھے ہو کے کر لیں گے، جب گناہ کی طاقت ہی نہیں رہے گی تو پھر بوڑھے ہو کے کرنے میں کیا ہوگا؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ اے پیغمبریس۔ ہر شخص چاہتا ہے گھاٹے کا سودا نہ کرے، مگر ایمان کے معاملے میں اس کو یہ احساس نہیں۔ مومن کیا کہتا ہے؟ میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا۔ اور آج کل کیا حال ہے؟ ایمان لے لو بس جان بچ جائے، پیسہ بچ جائے، ایمان جاتا ہے تو جائے، معاذ اللہ، یہ حال ہو گئے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ کسی کا تانا دینا، ٹانٹ کرنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، مگر ڈاکٹر کو خود پیسے دے کر زخم جہاں ہو جائے چیرنے کی اجازت دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو؟
پوچھ رہا ہوں، ویسے کوئی آپ کو کانٹا چبوئے تو اس سے لڑو گے؟ ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہو، چیر، میں اجازت دے رہا ہوں، چیرنے کے بھی پیسے دے رہا ہوں. کیوں؟ کہ میرا پورا جسم خراب نہ. یہ زخم والی جگہ جو ہے اس کا اثر پورے جسم میں نہ پھیلے. ایمان کے معاملے میں یہ پالیسی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حدیث کہتی ہے جب تم گناہ کرتے ہو تمہارے دل پر ایک باریک سا نقطہ کالا بن جاتا ہے. توبہ نہ کرو وہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، توبہ کر لو تو وہ مٹ جاتا ہے، ورنہ وہ پھیلتے پھیلتے اتنا کہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے. یہ دل کالے ہو چکے، اسی لیے گناہ کی پرواہ. معاف کرنا کسی کو ایک شخص کی طرف اشارہ نہیں ہے. میاں بیوی کے تعلقات گھروں میں کیسے، اولاد اور ماں باپ کے تعلقات کیسے، رشتہ داروں کے تعلقات کیسے، ماں باپ کو نوکر سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ آپ کی مانگ پوری نہ کریں تو آپ ان کے لیے کتنے باغی ہو جاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بہن بھائیوں میں پیسے کی وجہ سے تعلق ٹوٹ جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. ہمیں شریعت یاد ہے. بیوی ڈرامے دیکھ کے کس طرح بگڑ رہی ہے آج کی لڑکی. طلاق کو مذاق سمجھا گیا، کھیل، فتووں سے کھیلا جا رہا ہے. یہ الہاد. ابھی یہ حال ہے تو آگے آپ کی نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ بچوں کی ناجائز فرمائشیں پوری کرنا، آپ نے ان کا مزاج بنا دیا. بہت زیادہ لاڈ کرتے ہیں یا بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. ماں باپ بے بس. روز یہاں بیٹھتا ہوں، شکایتوں کے انبار لگتے ہیں. کبھی ماں آ رہی ہے، کبھی باپ آ رہا ہے. تربیت کیا کی ہے؟ کھلایا کیا ہے؟ کمایا کیا ہے؟ ذمہ دار تم ہو. ایک دوسرے کو دھوکہ دینا. نوجوانوں کو اگر کہا جائے کہ تم لڑکیوں پر فریفتہ ہو جاتے ہو، پہلے دیکھو، ایمان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب بس دل آ گیا ختم، ایمان کو کون دیکھے؟ نتیجے میں جو اثرات آئیں گے وہ کیا آئیں گے؟